بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے ایسی باتیں جو اس پر عمل کرے گا وہ تو خوش نصیب ہے، جو ان 10 باتوں پر عمل نہیں کرے گا وہ پچھتائے گا۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، اپنی بچیوں کو کبھی کسی بھی مرد ٹیچر کے پاس سکول پڑھنے یا قاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں۔ بچی چھوٹی ہو یا بڑی، ٹیچر قاری صاحب بڑی عمر کے سمجھدار ہوں یا کم عمر کے نوجوان، بچی ہمیشہ استانی کے پاس ہی پڑھے گی۔ نوٹ: گھر بلا کر بچی کو اکیلے کمرے میں مرد کے ساتھ پڑھانے سے پرہیز کریں، چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی۔ نمبر 2، جب بچی بڑی لگنے لگے تو اسے دکان پر چیز لینے نہ جانے دیں، خواہ بچی کتنی ہی کم عمر ہو۔ اگر صحت مند ہے اور جسمانی خدوخال واضح ہو رہے ہیں تو دکان پر مت جانے دیں۔ نمبر 3، بچیوں کو کم لباس یا تنگ لباس پہنا کر باہر مت بھیجیں، بلکہ گھر میں بھی مکمل کپڑے پہنا کر رکھیں۔ گھر میں کوئی مرد نہ ہو، صرف عورتیں ہی ہوں، پھر بھی پورے اور کشادہ کپڑے پہننے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 4، بچیوں کو چھوٹے بچوں یا بڑے مرد کسی کے سامنے مت نہلائیں اور نہ ہی پیشاب وغیرہ کرائیں، حتیٰ کہ باپ کے سامنے بھی بچیوں کو برہنہ مت کریں۔ بچیوں کے اعضاء ستر بچپن سے ہی پردے میں رہنے چاہیے۔ نمبر 5، بچیوں کو بچیوں جیسا تیار کریں، سرخی پاؤڈر اور میک اپ کروا کر انہیں عورتوں کے مشابہ مت بنائیں۔ میک اپ کرا کے تنگ کپڑے پہن کر چھوٹی عورتیں لگ رہی ہوتی ہیں، پھر مردوں کی ہوس کی شکار بنتی ہیں اور ان کی لاشیں ویرانوں سے برآمد ہوتی ہیں۔ نمبر 6، بالغ لڑکیوں کو یا قریب البلوغ بچیوں کو غیر محرم خصوصاً کزن، پھپھا، خالو وغیرہ کے ساتھ کبھی موٹر سائیکل پر مت بٹھائیں۔ اگر مجبوراً بھیجنا ہو تو ساتھ کوئی اور بچہ بھیجیں جو درمیان میں بیٹھ جائے۔ نمبر 7، بچیاں ہوں یا بچے، ہاتھ کا مذاق ان سے کوئی نہیں کرے گا، نہ استاد، نہ کوئی بڑا انکل، نہ ہی قریبی رشتہ دار۔ اسی طرح گالوں پر ہاتھ پھیرنا، گود میں بٹھانا، گدگدی کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں بالکل ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ نمبر 8، بہنوں کے کمرے بھائیوں سے الگ ہونے چاہیے۔ بھائیوں کو بہنوں کے کمروں میں بلا اجازت جانے پر سخت سزا دیں۔ بہنوں کے گلے لگنا، گلے میں ہاتھ ڈالنا، مذاق میں ایک دوسرے سے گتھم گتھ ہونا بالکل غلط ہے، بلکہ موجودہ حالات کے پیش نظر بےہودگی کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 9، گھر میں کوئی بھی نامحرم مرد مہمان آئے، قریب سے آئے یا دور سے، جوان بچیاں اس سے سر پر ہاتھ نہیں رکھوائیں گی، بلکہ بہت قریبی رشتہ دار نہ ہوں تو سلام کرنا بھی ضروری نہیں، یہ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اپنی بچیوں کی جوانی کو ایسے چھپا کر رکھیں کہ کسی مرد کو ان کا سراپا ہی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کی لڑکی اتنی موٹی اور اتنی لمبی تھی وغیرہ۔ نمبر 10، بچیوں کو گھر میں محرم رشتہ داروں کے سامنے دوپٹہ لینے اور سنبھالنے کی خصوصی مشق کروائیں۔ دوپٹہ سر سے کبھی سرک بھی جائے تو سینے سے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے اور کھلے گلوں پر سختی سے پابندی لگائیں۔ بچیوں کو سمجھائیں کہ دسترخوان پر کبھی کسی کے سامنے جھک کر سالن نہیں ڈالنا، کوئی چیز گر جائے تو جھک کر نہیں اٹھانی، اور اکیلے میں بھی اگر جھک کر کوئی کام کریں تو گلے اور سینے پر دوپٹہ برابر قائم رہے تاکہ انجانے میں بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ چند باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں محفوظ رہیں تو ان پر عمل کریں۔ یہ پاکستان ہے، یہاں سب سے زیادہ فحش ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، اور اب تو فحش نگاری کے باقاعدہ مصنفین موجود ہیں جو محرم رشتوں کے آپسی جنسی تعلقات کے متعلق گندی کہانیاں لکھ رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ ایسی ویڈیوز اور کہانیاں دیکھ رہے ہیں، اس لیے یہاں کے لوگ آہستہ بھیڑیے بنتے جا رہے ہیں۔
اپنی بچیاں خود بچا لیں، ورنہ یاد رکھیں کسی کو آپ کی بچیوں پر ہونے والی زیادتیوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کی لاش گٹر میں ملے، ندی نالوں میں ملے یا کسی ویرانے میں ملے تو یہ صرف اخبار کی ایک خبر ہے یا ٹی وی کی ایک نیوز ہے۔ انصاف وغیرہ کو بھول جائیں، وہ یہاں سے نہیں ملتا، اس لیے بہتر ہے کہ خود ہی احتیاط کریں۔ اے پیارے مسلمانوں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر ایک خاندان میں ایک نیک عورت ہو جائے تو وہ پورے خاندان کو بخشوا سکتی ہے، اور اگر ایک بری عورت بن جائے تو وہ پورے خاندان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے امتیوں ذرا توجہ فرماؤ۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے، کل قیامت والے دن ایک عورت کھڑی ہو جائے گی، وہ کہے گی کہ یا رب، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ کپڑے کس طرح پہننے ہیں، مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ آج تو ولاگ بن رہے ہیں عورتوں کے، بے شرمی بے حیائی چل رہی ہے۔ اے مسلمانوں، کدھر جا رہے ہو؟ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ کس طرف جا رہے ہو؟ مہربانی فرما کر اس فرمان پر غور فرمائیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ محشر والے دن ایک عورت کھڑی ہو جائے گی اور وہ اپنے باپ کو بھی پکڑے گی اور اپنے بڑے بھائی کو بھی پکڑے گی، اپنے خامد کو بھی پکڑے گی، اپنے بڑے بیٹے کو بھی پکڑے گی، کہے گی یا رب، یہی وہ مجرم ہیں جنہوں نے ہمیں کوئی تربیت نہیں کی، کوئی سوال کوئی جواب، کوئی نماز کوئی روزہ کوئی حج کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی پردے داری کا انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا۔ اے مسلمان بھائیوں، آخرت بہت سخت ہے، قیامت والا دن، محشر والا دن بہت سخت ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، لہذا ہم نے جو 10 باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ خوش رہیں گے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔